جو معصوم بچے ہیں اسکول میں پڑھنے والے انہیں کسی طرح کا کوئی رول اسکول میں نبھانے کے لیے ملتا ہے، چاہے وہ مطلب جو ہے دھارمک معاملہ ہو یا دیش کا معاملہ ہو یا مطلب جیسے رامائن کا چل رہا رام لیلا کا، تو اس میں بچوں کے لیے ٹھیک ہے یا نہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جو معاملے تہواروں کے ہندوؤں کے یا دیش کے معاملے اس میں کوئی ناٹک وغیرہ میں بچے حصہ لیتے ہیں، کیا مسلمان بچوں کو جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے. آپ کو بچپن سے تربیت سکھائی جا رہی ہے کہ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھو، اسی طرح سے 7 سال کے بچے کو شرک بھی سکھاؤ کہ شرک سے بچنا اتنا ضروری ہے. آپ کے ایمان میں اتنی جرت ہونی چاہیے کہ آپ وہاں ٹیچرز کو یہ بات کہیں کہ ہمارا بچہ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا کیونکہ ہمارے مذہب میں ٹھیک ہے، اور دیش کے لیے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اسلام جو ہے وہ جو ہے وطن پرستی کو سکھاتا ہے. پرستی سے مراد یہ وطن کی محبت سکھاتا ہے. پرستش تو صرف اللہ کی ہے، میرے منہ سے غلط لفظ نکلا. وطن کی محبت سکھاتا ہے اسلام، پرستی نہیں. وطن پرستی صرف پرستش تو اللہ رب العزت کی ہے اکیلے. باقی ہم وطن کی محبت میں ناٹک بھی کر سکتے ہیں، اس میں رول بھی پلے کر سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں. لیکن مذہبی طور پہ کہ آپ جو ہے رامائن کے پلے کر رہے ہیں کچھ اس طرح کے، وہ تو گناہ ہے. جو جس طرح سے آپ کے لیے گناہ اسی طرح آپ کے بچے کے لیے گناہ. میں نے 2 مثالیں دے دی کہ حضور نے 7 سال کے بچے کو نماز پڑھانے کا حکم کیا اور حضرت حسن کو کھجور کھانے سے صدقے کی منع فرمایا بچپن کی حالت. ایک تو سوال یہ ہے کہ اللہ کی محبت پانے کے لیے کیا کریں، مطلب اللہ کا پسندیدہ بندہ بننے کے لیے کیا کریں. تو اس کے بارے میں تو بہترین طریقہ تو شریعت پہ عمل ہے. اور ایک جو جواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں تو آپ کا ذہن کھل جائے انشاءاللہ. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور کو ایسا عمل بتائیں کہ میں اللہ کی نظر میں ہی پسندیدہ ہو جاؤں اور لوگوں کی نظر میں ہی پسندیدہ ہو جاؤں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی حسین جواب دیا. یہ فرمایا کہ جو مخلوق کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جا اور دنیا کے معاملوں میں زہد اختیار. اب جو لوگوں کے پاس ہے، مخلوق کے پاس ہے، اس سے بے نیاز ہونا کیا ہے؟ کسی کے پاس مال ہے، عزت ہے، خوبصورتی ہے، علم ہے، اس سے آپ کو حسد جلن نہیں کرنی، بلکہ جو اللہ نے آپ کو دیا اللہ کا شکر. زہد اسے کہتے ہیں کہ قناعت. جو اللہ نے آپ کو دیا وہ جتنا آپ کے مطلب کا ہو اسے استعمال کیا، باقی اللہ کی راہ میں بانٹ دیا، یہ زہد ہے. تو اللہ کا اگر پسندیدہ بندہ بننا ہے اور لوگوں کی نظر میں بھی پسندیدہ ہونا ہے تو یہ بہترین سب سے سنت جو چیز ہو وہ بہترین چیز ہے. میری بتائی ہوئی چیز زیرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی چیز سب سے اوپر. جب حضور نے بتا دیا کہ دنیا میں جتنے لوگوں کے پاس جو بھی کچھ ہے اس سے بے نیاز ہو جا تو اللہ کا پسندیدہ ہو جائے گا، اور دنیا کے معاملوں میں زہد اختیار کر تو لوگوں کا پسندیدہ ہو جائے گا. بس انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہترین طریقہ ہے. دل سے کینہ اور نفرت دور کرنے کے لیے کیا کرنا؟ یہ دوسرا سوال ہے. دل سے کینہ اور نفرت دور کرنے کے لیے کیا کرنا؟ بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایک لسٹ بنا لیں. اللہ نے ایسا ہمیں دماغ دیا ہے کہ ہمیں سب کچھ یاد رہتا ہے، اور ایک لسٹ یہ بنا لیں کہ جن لوگوں کا ہم نے دل دکھایا ہو، کوئی زیادتی ہم سے ہو گئی ہو، ان سب سے جا کے معافی مانگ لیں. اور جن لوگوں نے ہمارا دل دکھایا ہو یا کوئی تکلیف پہنچائی ہو، دل سے انہیں معاف کر دیں. کینہ بھی دور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کی زندگی ہلکی پھول ہو جائے گی اور آخرت آسان ہو جائے گی. کیونکہ یہاں تو ہمیں بہت اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کے پیر پکڑ کے، تحفے دے کے، مال دے کے، معافی مانگ کے انہیں سنبھال سکتے ہیں، پٹا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. لیکن ایک بار سانسیں بند ہونے کے بعد یا کوئی خدا نہ خواستہ آپ کو ایسی بیماری ہو جائے اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے اس زندگی میں اگر کسی کے رشتے دار یا آپ کے دل میں کسی کے لیے جلن، حسد، بغض ہو، ایک تو اس کے لیے دعائیں کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ. اور جو آخری صورتیں ہیں تو ان کا ورد کرا کریں، اس سے بھی آپ جلن حسد سے بچو گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کا دل دکھایا انہیں معاف کر دو اللہ کے واسطے صرف، اور جن لوگوں کا آپ نے دل دکھایا ان سے معافی مانگو. دیکھو اگلے دن آپ کتنے ہلکے پھول ہو جاؤ. کیا ٹائم ہوا؟ مبارکباد دے سکتے ہیں، جیسے ہولی ہے، دیوالی ہے، مبارکباد دے سکتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ ہولی، دیوالی ہے جو ان کے تہوار ہیں، کیا ان کی مبارکباد دے سکتے ہیں؟ میرے نزدیک بالکل نہیں دینی چاہیے. آپ کے ایمان کی قوت اتنی ہونی چاہیے کہ آپ کسی بھی قیمت پہ کوئی انہیں مبارکباد کوئی نہ دو. آپ مبارکباد ریسیو کر لو لیکن دینی نہیں ہے آپ کو مبارکباد، کیونکہ آپ اس میں پھر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں نا، اس کا آپ ایک حساب سے جشن منا رہے ہیں. مبارک کا مطلب کیا ہے کہ آپ خوش ہو جو وہ کر رہے ہیں.
اب وہ شرک کر رہے ہیں تو آپ اس میں خوش ہو, آپ انہیں مبارکباد دے رہے ہیں, بہت بڑھیا کام کر رہے ہیں, تو آپ شرک کو بڑھاوا دینے میں گرے جاؤ گے اللہ کے یہاں. تو اس لیے بالکل ان چیزوں سے بچنا. 9:30 ہو گئے کیا جی؟ اور کسی ذہن میں تو کوئی بات نہیں. جیسے مال اسٹور کر لیتے ہیں وہ اسلام میں جائے گا؟ ان کا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ اناج مال وغیرہ اسٹاک کرتے ہیں, کیا اسلام میں جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. اگر کسی بھی قسم کا کوئی آپ کا بزنس ہے اور آپ کو پتا ہے کہ میں یہ مال منگا کے رکھوں گا تبھی سیل ہوگی, اور گاہک زیادہ رقم گاہک کا اور موت کا پتہ نہیں ہوتا, آپ نے مثال سنی ہوگی, تو بالکل آپ کو اجازت ہے. صرف اور صرف آپ جو ہے جو غلہ ہے اس کے بزنس سے بچیں گے, اس کی جو ہے وہ اکٹھا کرنے سے بچیں. 1 سال کا غلہ آپ اپنے گھر کے لیے رکھ سکتے ہو, کیونکہ جسوں سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کا اپنی ازواج مطہرات کو دینے لگے تھے جب پیسے کی فراوانی ہو گئی تھی اور مال غنیمت خوب آنے لگا تھا. تو 1 سال کا غلہ آپ اپنے گھر میں زیادہ رکھ سکتے ہو. لیکن بیچنے کے لیے آپ چاول اکٹھے کر لو کہ کسی طرح سے میں اسے سارے بازار سے اکٹھے کر لوں اور پھر ریٹ بڑھ جائے تو بیچ دوں, یا گیہوں اکٹھا کر لو, یہ گناہ ہے. بڑے گناہوں میں ہے, چھوٹے گناہوں میں نہیں ہے. اس لیے اس سے تو بچنا ہے کہ ہمیں غلے کے جو ہے وہ اسٹور نہیں کرنا کہ ہم نے ریٹ بڑھا کے بازار میں اور پھر اسے بیچنا, کیونکہ اس میں امیر اور غریب سب ملوث ہوتے ہیں اور ہم اس کے ذمہ دار گنے جائیں گے اس مہنگائی کو بڑھانے میں. لیکن اپنے بزنس کے لیے اور آپ کا کوئی بزنس ہو, اس میں کھانے پینے کی چیزوں کے علاوہ کوئی بزنس ہو تو کوئی دقت نہیں ہے, آپ اسٹاک کریں. وہ آپ کے بزنس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے, آپ کا اپنا ڈھنگ ہے کہ آپ کے پاس کیش رکھا, آپ نے مال لا کے رکھ لیا, اسے سیل کیا پھر لیا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. گھر میں بھی آپ اپنا اناج 1 سال تک کا لے کے رکھ سکتے ہو, کیونکہ ایک بار آدمی نے فصل آئی تو لے لیا, بار بار کہاں پریشان ہو اگر پیسے والا ہے, ورنہ اپنی حیثیت کے حساب سے کرے. اس میں میرے خیال میں کوئی دقت, شریعت کو کوئی دقت نہیں ہے. وما علینا الا البلاغ. اللہم صلی اللہ